ماہ رمضان کے روزے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور جو جان بوجھ کر ایک روزہ ماہ رمضان کا چھوڑ دیتا ہے، اس کے عوض، اس کے بدلے میں اگر وہ ساری عمر روزے رکھتا ہے، ایک ماہ رمضان کا روزہ چھوڑتا ہے، لیکن اس روزے کی قضا ادا کرتے ہوئے اس کے عوض میں اگر ساری عمر روزے رکھتا ہے تو اس روزے کی افادیت وہ حاصل نہیں کر پاتا۔ جو ثواب، جو مرتبہ ماہ رمضان کے روزوں کا ہے، اگر اس کے بدلے میں ساری زندگی انسان روزے رکھتا رہے تو اس کے ثواب کو نہیں پہنچ پاتا۔ اتنا بڑا ثواب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب ماہ رمضان کے روزے آئیں تو پورے اہتمام کے ساتھ ان روزوں کو رکھا کریں۔ اور پھر میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر کرم فرمایا۔ ماہ رمضان کے ساتھ ہی ماہ شوال جب شروع ہوتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ جو ماہ شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، جو 6 روزے رکھتا ہے، اس کو 1 سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے کہ جو ماہ رمضان کے 6 روزے رکھتا ہے تو اس کو زندگی بھر روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ گویا اس نے ماہ شوال کے 6 روزے نہیں رکھے، بلکہ اس نے ساری زندگی روزے رکھے ہیں۔ وہ صائم الدہر ہے، ساری زندگی روزے رکھنے والا وہ فرد کہلاتا ہے جو ماہ رمضان کے 6 روزے رکھتا ہے۔ ان 6 روزوں کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اکثر لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ یہ 6 روزے لگاتار رکھنے چاہیے۔ ماہ شوال کے اندر جس طرح ماہ رمضان کے اندر لگاتار پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں، اسی طرح ماہ شوال کے اندر یہ 6 روزے لگاتار رکھنے چاہیے۔ علماء احناف، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ لگاتار روزوں کا معاملہ نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر انسان جس طرح مرضی یہ 6 روزے پورے کر لے، لگاتار کا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بس پورے مہینے میں وہ 6 روزے رکھ لے، تو اگر وہ پورے مہینے میں 6 روزے رکھ لیتا ہے، نفلی روزے ہیں، تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ گویا اس نے ساری زندگی روزے میں گزاری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ ماہ شوال کے روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔